آفٹر گیٹنگ میرڈ بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنے خاندان اور فیملی کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں، میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن سم ہاؤ میرے ہسبینڈ میری ویلیو نہیں کرتے یا فیملی والے رسپیکٹ نہیں کرتے، تو ایسی سچویشن میں کیسے ہینڈل کروں؟ آپ اپنے خاندان اور ہسبینڈ کی نظروں میں کیسے اپنی عزت بڑھائیں؟ تو آج کی ویڈیو میں اور خود کو کیسے ویلیویبل بنائیں، انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کچھ ویڈیو کے لیے پوائنٹس پر فوکس کیا ہے جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بینگ اے وائف یا مدر، آپ اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اپنی خواہشات، جذبات اور وقت کی قربانی دیتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ کو وہ عزت یا ویلیو نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ عزت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، اس کے لیے آج کے ولاگ میں بہت سمپل اور امپورٹنٹ ٹپس شیئر کر رہی ہوں جن سے آپ کو پتا چلے گا آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور تھوڑی سی ولاگ میں آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ جی میں گئی تھی مارکیٹ، میرا مائک خراب ہو گیا تھا تو اس کو دکھانے کے لیے میں گئی تھی، کیونکہ ایسے ریکارڈنگ کرنے سے تو بالکل بھی آواز نہیں آتی، بہت کم آتی ہے، سننے والوں کو صحیح اچھا سنائی نہیں دیتا۔ تو جب آپ کا ٹاپک ہی اچھا سنائی نہیں دے گا تو پھر فائدہ آپ کا اتنی محنت کرنے کا۔ اس کے ساتھ میں گھر آئی تھی اور یہ میری ایوننگ روٹین تھی۔ بچے بہت ضد کر رہے تھے کہ ہمیں نا سوئیاں کھانی، وہ سمپل سوئیاں نہیں کھاتی، یہ والی کھاتی ہیں شیر خورما۔ تو یہ میں لوکل بازار سے لے کے آتی ہوں کیونکہ وہاں سے سستا مل جاتا ہے اور اسٹور سے بہت مہنگا مل جاتا ہے، اور جب آپ کو ایک اچھی چیز لوکل مارکیٹ سے مل رہی ہے تو لے لینی چاہیے، اپنے فائدے کا سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک فیس پیک میں نے بنایا تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت ایزی سا ہے، آپ آگے چل کے دیکھیں گے۔ اس میں نے سمپل ملتانی مٹی لی تھی، روز واٹر، اور میں نے سندل ووڈ پاؤڈر لیا تھا۔ جن کی سکن نا ریڈ ہو جاتی ہے یا جن کی سکن سے ہیٹ نکل رہی ہو، جیسے آگ نکل رہی ہو اور بہت آئلی ہو، تو وہ سندل ووڈ پاؤڈر کے ساتھ میں اور ملتانی مٹی تھوڑی سی لے کے فیس پیک ڈیلی یوز کریں، ان کی یہ والی جو پرابلم ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر میرے شام کا کھانا تھا، میں نے کل والے رائس تھے اور کل والے ہی سالن بچا ہوا تھا، میں نے وہی بنایا تھا اور میں نے کچھ نیا نہیں بنایا تھا۔ یہ تھی میری سمپل سی روٹین۔ تو روٹین کے ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ٹاپک کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپٹ یور سیلف ایز یو آر۔ زیادہ تر بیویوں کو، ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ اگر لوگوں سے، خاندان سے یا شوہر سے ان کو عزت نہیں مل رہی تو شاید ان میں کوئی کمی ہے۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ویلیو نہیں کر رہا، آپ کی عزت نہیں کر رہا جس سے کرنی چاہیے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی اس انسان میں ہے جو آپ کی خوبیوں کو نہیں دیکھ پا رہا اور جو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ اپنی خوشیوں، اپنی قدر، اپنی ویلیو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بالکل کم نہ کریں۔ آپ خود کو جیسی ہیں نا، جو بھی ہیں بالکل ویسے ہی ایکسیپٹ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور میں نہ ہوں، اور آپ خود کی ہی ویلیو نہیں کرتی، آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو لوگ بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے معیار کے پیمانے سے نہ تولے۔ ہمارے بارے میں جو دوسرا سوچ رہا ہے ہم وہ ہیں، ہم جتنا مرضی لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں نا، لیکن لوگ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خامی نکال ہی لیں گے۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں نا، تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کے ساتھ صحیح بیہیو کرتے ہیں۔ اپنی شخصیت کے اندر یہ چینج ضرور لائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ڈسکور اور ڈیولپ یور ٹیلنٹ۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ یہ والا پوائنٹ ہے اور اس پہ دھیان بھی دینا چاہیے۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا، اکثر مدر یا وائف اپنی جو شناخت ہے، ان کی شخصیت ہے، اس کو کھو دیتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے یا کون سی خوبی ہے، تو جو 90% عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ بولتی ہیں کہ آپ میرے بچوں میں ہی ٹیلنٹ آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی اپنی پہچان ہے، آپ اس کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئیں، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ لے کر آئیں۔ جب تک آپ ہی اپنی خوبیوں کو نہیں جانیں گی تو آس پاس کے لوگ کیسے جانیں گے؟
آپ یاد کر لیں جب آپ اسکول میں تھی، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں تھی، تو کیا کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی؟ کس چیز سے لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے؟ آپ پڑھتی بہت اچھا تھی یا آپ پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہوں گی، اسٹوری لکھتی ہوں گی؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو لڑکیاں شادی سے پہلے بہت اچھے سے کر رہی ہوتی ہیں، کوئی جاب کر رہی ہوتی ہیں، ٹیچنگ کرتی ہیں، تو یہ سارے ٹیلنٹ تھے جو شادی سے پہلے آپ کے اندر تھے، لیکن آفٹر بینگ اے مدر یا وائف یہ سارے کے سارے ٹیلنٹ نا پیچھے رہ گئے ہیں. آپ جسٹ ایک مدر کے طور پر سامنے آئی ہیں، تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو رکھیں. ہو سکتا ہے آپ سلائی بہت اچھی کرتی ہوں، تو ان سب ٹیلنٹ کو رائگاں نہ جانے دیں، ان کو ری پالش کریں، کیونکہ اس طرح کا کوئی پازیٹیو چینج آپ اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے امپریس ہوتے ہیں. نہ صرف لوگ بلکہ فیملی والے بھی، آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے اس ٹیلنٹ سے متاثر ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کی ویلیو گھر والے اور ارد گرد کے لوگوں میں انکریز ہوتی ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ، ڈونٹ بی اے کمپلینر. اچھا، بہت ساری عورتوں میں کمپلین کی عادت ہوتی ہے. اچھا، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی آپ سبھی کمپلینر ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ عادت موجود ہے تو اسے کم کر دیں، کیونکہ ہمیشہ ہی شکوے شکایتیں کرنے والا بندہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. دنیا کبھی بھی کمپلینر کی رسپیکٹ نہیں کرتی. اگر ان کیس آپ کے ہسبینڈ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، فار ایگزامپل وہ لیٹ آتے ہیں گھر کام سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں وہ پریشان تو نہیں، کہیں ان کے کام کا جو برڈن ہے وہ زیادہ تو نہیں جو وہ ان کے لیٹ آنے کی وجہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ حوصلہ افزائی کریں ان کے ساتھ، ان کی جو پرابلم ہے اس کا بیٹھ کر کوئی سلوشن نکالے. آپ کہتی ہیں آپ اتنا لیٹ آتے ہیں، آپ اتنا ٹائم ہو گیا، اس سے اچھا وہیں رہ لیتے، وہیں سو جاتے. ان کے گھر آتے ہی آپ جب کمپلیننگ شروع کرتی ہیں نا، تو وہ اس سے چڑ جاتے ہیں، اور اس طرح اب آپ کی جو رسپیکٹ ہے نا ان کی نظروں میں کم ہونے لگتی ہے. اگر آپ کمپلین کرتی ہیں نا، اس کی جگہ آپ کمپلیمنٹ کرنے کی عادت بنا لیں. یقین کریں یہ بہت زبردست بات ہے. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو کمپلیمنٹ دیتی ہیں نا، تو الٹیمیٹلی ان کی نظروں میں آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو کمپلین کی جگہ آپ کمپلیمنٹ کرنا سیکھیں. پوائنٹ نمبر 4، ڈونٹ گیو سجیشن وداؤٹ بینگ آسکڈ. یعنی اگر آپ سے پوچھا نہیں گیا نا، آپ مشورہ نہ دیں. کئی عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کو گائیڈ کرنے کی یعنی بہت عادت ہوتی ہے، یہ نہ کریں، وہاں نہ جائیں، گاڑی ایسے نہ چلائیں، ویسے چلائیں، ادھر پارک نہ کریں، ادھر نہ کریں. بزنس میں، گھریلو معاملات میں بہت مشورے دیتی رہتی ہیں. آپ آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں. جب تک آپ سے کوئی رائے نہیں لیتا تو آپ فضول کے مشورے نہ دیں، اس سے آپ کی عزت بہت کم ہوتی ہے. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں گزرتے ہوئے رشتے داروں کو، اپنے ارد گرد کو لوگوں کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے مشورے بہت اچھے ہوں، لیکن اس وقت جب لوگ آپ کے مشورے سننے کے لیے راضی ہوں. اس لیے جب بھی آپ کو مشورہ دینے کا دل کرے نا، تو آپ سوچیں کیا مجھ سے پوچھا بھی گیا ہے. ہمیشہ کوئی بھی سجیشن یا مشورہ تب دیں جب آپ سے پوچھا جائے یا آپ کو پیسے مل رہے ہوں. اس طرح کرنے سے آپ کی ایڈوائس کی اہمیت بڑھے گی. نیکسٹ پوائنٹ، کنٹرول یور ٹون. یعنی آپ کے ایموشن آپ کے ٹون میں نہیں آنے چاہیے. اس طرح کرنے سے آپ کے ہسبینڈ زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے جب بھی اس سے بات کروں چڑی ہوئی ہوتی ہے، غصے میں ہوتی ہے، تو وہ کم بات کرتے ہیں. اور بیوی کو یہ لگتا ہے یہ تو جی مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. اس طرح اپنی ٹون پر دھیان رکھیں، اس میں اپنی ایموشن ایڈ نہ کریں. لاسٹ پوائنٹ، اور پوائنٹ نمبر 6، لیک آف کمیونیکیشن. اکثر میاں بیوی میں نا جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہی مفروضے قائم کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں وہ ایسا فیل کرتا ہے میرے بارے میں، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہوگا، میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا وغیرہ. تو یہ سب مفروضے اور فرضی باتیں ہیں. اپنے دل میں نا مفروضے لانے سے بہتر ہے آپ سیدھا ان سے پوچھ لیں، تو بہت ساری چیزیں نا کلیئر ہو جائیں گی. کیونکہ کئی دفعہ نا ہم مفروضے بنا کر رشتوں میں گیپ بڑھا دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کمیونیکیشن. مفروضے دل میں نہ رکھیں، بلکہ ان کو کہہ دیں، کمیونیکیٹ کریں اور چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ چیزوں کو کلیئر نہیں کریں گے تو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں بہت سارے فتور آئیں گے، اور یہ نا اچھی چیز نہیں ہوتی رشتے میں. جب آپ اپنے دل میں غلط فہمیاں پال لیتے ہیں نا، بدگمانیاں پال لیتے ہیں، تو رشتے نا کبھی بھی
करीब नहीं होते बल्कि बहुत दूर होते हैं। तो आपको जब कोई भी बात समझ ना आ रही हो, जो आपका बहुत करीबी हो, जो आपको पता हो कि ये ना अच्छा मशवरा मुझे हमेशा देता है और मुझे अच्छा गाइड करता है, आप उसके साथ लाज़मी शेयर करें। वो आपको बताएगा कि आप गलत सोच रही हो, आपको ऐसा करना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा होता है ना कि मुझे अगर किसी की बात बुरी लग जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने किसी जेठ की, देवर की या अपने भाई की, अपने माँ-बाप की, किसी की भी मुझे बात बुरी लगती है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ लाज़मी शेयर करती हूँ कि देखें जी, इसने मुझे ऐसे कहा है और मुझे बहुत दुःख हुआ है और मैंने किसी ने इसके साथ ये बात की है, तो उन्होंने उन मुझे मुझ तक पहुँची है वो बात। तो वो फिर मुझे बताएँगे, वो मुझे समझाते हैं कि तुम गलत सोच रही हो। वो हो सकता है उसका मतलब ये हो या ये हो, तो आप हमेशा ना दूसरे के साथ बात लाज़मी शेयर करें, वो आपको अच्छा गाइड करेगा। और हमेशा उस बंदे के साथ आपने बात शेयर करनी है जो आपका बहुत करीबी हो। कोशिश करें कि आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल आपका ऐसे होना चाहिए जैसे आप फ्रेंड्स हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल में आपको कोई लाइफ़ में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई भी मशवरा लेना हो आप उनके साथ शेयर करें। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ और जो उनके साथ करने वाली नहीं होती ना, वो मैं अपनी सिस्टर के साथ करती हूँ और अपनी मदर के साथ करती हूँ और यही रिश्ते हैं जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में इसके अलावा कोई भी रिश्ते ऐसे नहीं जिनके साथ आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकें। क्योंकि और किसी के साथ करें ना तो वो अच्छा मशवरा नहीं देते। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको मिलते रहें। टॉपिक का कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ और किसी का भी भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।